اگر مجھ سے محبت ہے میرا یہ کام کر دینا، کسی صورت بھی دنیا میں محبت عام کر دینا۔ میرے ساتھیوں، کارکنان اسلامی جمعیت طلبہ حلقہ طارق روڈ، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، 12 ربیع الاول کا دن گیا ہے کہ وہ دن کہ جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ آپ کی ولادت کا دن ہے، آپ کی پیدائش کا دن اس کو کہا جاتا ہے۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کو خاتم النبیین بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا گیا، آپ پہ ختم نبوت کر دی گئی، آپ کو کہہ دیا گیا کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول اس دنیا کے اوپر نہیں آئے گا۔ یعنی یہ بات سمجھا دی گئی کہ اب آپ جو رسول بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجے گئے ہیں، آپ پوری اس دنیا کے رسول ہیں۔ یعنی آپ سے پہلے جتنے انبیاء رسول آئے وہ کسی ایک قوم پر آئے، کسی ایک خطے پر آئے، کسی ایک ملک کے اوپر آئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اوپر بھیجا گیا، مبعوث فرمایا گیا، تو یہ بات ان کو بتا دی، سمجھا دی کہ آپ پہ آ کے ختم نبوت ہو گئی، اب کوئی رسول، کوئی انبیاء نہیں آئے گا۔ اب آپ جو شریعت اس دنیا کے اندر لے کر آئیں وہ شریعت پوری دنیا کے لیے ایک ہوگی، کسی ایک مکہ والوں کے لیے نہیں ہوگی، صرف قریش والوں کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ یہ تمام جہاں کے لیے اب ایک شریعت اتر گئی اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر لے کر آئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں، اس دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں، آپ بچپن سے گزرتے ہیں، جوانی کی عمر کو پہنچتے ہیں، لیکن جب آپ کے بچپن کو پڑھا جاتا ہے، آپ کی جوانی کی عمر کو دیکھا جاتا ہے، تو آپ بچپن میں بھی نمایاں نظر آتے ہیں، آپ اور لوگوں سے الگ نظر آتے ہیں اور بچوں سے الگ نظر آتے ہیں، آپ جوانی کی عمر کے اندر بھی اوروں سے بہتر نظر آتے ہیں۔ یعنی بچپن کے ہی اندر سے آپ کے اندر ایک شرم و حیا کا، آپ کے اندر ایک لحاظ تھا، آپ اخلاقی طور پر بہتر تھے، آپ بڑی چھوٹی عمر میں اخلاقی طور پہ جو چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں بری لگتی ہیں اس کی سمجھ بوجھ رکھتے تھے۔ اور پھر جب جوانی کے اندر آپ قدم رکھتے ہیں تو جوانی کے اندر بھی یہ دیکھا گیا کہ آپ کی انہی سمجھ بوجھ اور ہوشیاری کی وجہ سے حضرت خدیجہ نے آپ کو شادی کا پیغام بھجوایا۔ وہی حضرت خدیجہ کے مکہ کے اندر کافی لوگوں کی خواہش تھی، اکثر لوگوں کی خواہش تھی کہ وہ ان سے شادی کریں، لیکن حضرت خدیجہ نے خود ہی پیغام بھجوایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہو کر۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ 40 سال کی عمر میں پہنچ جاتے ہیں، پھر وحی کا دروازہ آپ کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس پہلی وحی لے کر آ جاتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ وحی لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، آپ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، آپ سہم جاتے ہیں، آپ ڈر جاتے ہیں۔ گھر پہنچتے ہیں، حضرت خدیجہ آپ کو سہارا دیتی ہیں اور آپ یہ بات بہت جلدی سمجھ لیتے ہیں، واقعی اللہ رب العالمین نے میرے کندھوں پر بوجھ ڈال دیا، ذمہ داری دے دی ہے۔ اور پھر اپنے گھر والوں سے دعوت کا آغاز کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کو سمجھاتے ہیں، ان کو بٹھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ میں اللہ رب العالمین کا رسول بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہوں، میری اطاعت کرو، مجھے قبول کرو۔ لیکن یہ بتانا ہوتا ہے کہ گھر میں سے کچھ لوگ آپ کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں لیکن اکثر آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں، آپ کو تنگ کرنے لگ جاتے ہیں، آپ سے پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن آپ اپنی دعوت کو جاری رکھتے ہیں۔ اور پھر جب آپ کو کہہ دیا جاتا ہے کہ اب آپ دعوت عام کریں، آپ عام لوگوں کے اندر جائیں، آپ عام لوگوں کو دعوت دیں، ان کو اسلام کی طرف بلائیں، اپنی طرف بلائیں، تو مکہ کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رعب دبدبہ تھا، آپ کی ایک پہچان تھی، یعنی آپ ایک نمایاں شخصیت کے طور پر تھے، لوگ آپ کو وہاں پہ عزت دیا کرتے تھے، آپ کو ایک صادق الامین کا لقب ملا ہوا تھا، لوگ اپنے پاس آپ کی امانتیں رکھوایا کرتے تھے، آپ کو سچا مانا کرتے تھے، اپنے آپ سے بہتر مانا کرتے تھے۔ اسی حربے کو استعمال کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ جاتے ہیں اور مکہ والوں کو جمع کرتے ہیں، قریش والوں کو جمع کرتے ہیں وہاں پر، اور کہتے ہیں کہ اہل مکہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک پورا لشکر آ گیا ہے ساز و سامان کے ساتھ، ان کے پاس ہتھیار ہیں، گھوڑے ہیں، ہاتھی ہیں، وہ تمہیں تباہ کر دے گا، تمہیں برباد کر دے گا، تمہیں مٹا دے گا۔ وہ بہت ساز و سامان اپنے پاس رکھتا ہے، وہ تیاری کے ساتھ آیا ہے۔ تو مکہ والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ابھی نہ کوئی جنگی خطرہ ہے، نہ کوئی دشمن ہمارا سامنے، یہ کون سا لشکر ہے جو اٹھ کے آ گیا، کھڑا ہو گیا، ہمارے سر پہ آ کے کھڑا ہو گیا اور ہمیں بھنک تک نہ لگی، پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو وہ ایک ساتھ بول اٹھتے ہیں کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد کو ہم نے سچا پایا ہے، ہم نے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا، اگر آپ ایسا بول رہے ہیں تو واقعی ایسا ہوگا، اس قدر یقین ان کو آپ کی باتوں پر تھا۔ لیکن جب وہ آپ پہ یقین کر لیتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اس سے بڑے برے عذاب کی خبر دیتا ہوں، میں ڈراتا ہوں تم اللہ رب العالمین کے عذاب سے جو بہت قریب ہے تم سے اور کوئی بھروسہ نہیں ہو کبھی بھی تمہیں آ گھیرے۔
تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر آ جاؤ. اور یہی کہنا ہوتا ہے کہ وہی لوگ جو آپ پر آپ پہ صداقت کا ایمان رکھتے تھے، آپ کو سچا مانتے تھے، بہتر مانتے تھے، آپ کی جان کے در پر ہو جاتے ہیں، آپ کو ستانے لگ جاتے ہیں، آپ کو پریشان کرنے لگ جاتے ہیں، اتنا یہ کہ آپ کی جان کی در پر آ جاتے ہیں، آپ کا رہنا محال کر دیتے ہیں. اور جب یہ کیفیت پورے مکہ کے اندر طاری ہو جاتی ہے، آپ کا رہنا وہاں پہ مشکل ہو جاتا ہے، صحابہ کرام کا وہاں پہ گزر بسر مشکل ہو جاتا ہے، تو آپ کو ہجرت کا کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ مدینے کی طرف ہجرت کر جائیں اور مکہ چھوڑ دیں. یعنی اپنا شہر چھوڑ دیں جہاں پہ آپ پلے بڑھے ہیں. یعنی اگر آپ کو آج کوئی کہے کہ آپ یہ شہر چھوڑ کے، یہ ملک چھوڑ کے کہیں چلے جائیں، دوسری جگہ چلیں، آپ کو پریشانی ہوگی، آپ سوچیں گے یار مشکل ہے، سب یہاں پہ ہیں، سب دوست یار وغیرہ سب کچھ. جیسا آپ ایک علاقہ چھوڑتے ہوئے سوچتے ہیں، آپ کے دل میں خیال آتا ہے یہاں پہ سارے دوست ہیں، بچپن گزرا، آپ کے دل میں ایک چوٹ لگتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح کی کہا گیا کہ آپ مکہ چھوڑ کے مدینہ کی طرف تشریف لے آئیں. اور پھر مدینہ کی طرف تشریف لے کر جاتے ہیں، وہاں پہ بڑے ہی مختصر عرصے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پوری مدینہ کی ریاست وہاں پہ قائم ہو جاتی ہے. اور جب مدینہ کی ریاست قائم ہو جاتی ہے تو مکہ کے جتنے تجارتی قافلے تھے وہ مدینہ سے ہو کر گزرتے تھے اور مکہ کے اندر پہنچتے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گروہ تشکیل دیتے ہیں اور اس کو بھیجتے ہیں ایک تجارتی قافلہ مکہ کا جو جا رہا ہوتا ہے کہ جاؤ ان کو یہ بات باور کرا کے آؤ، ان کو یہ بات سمجھا کے آؤ کہ جن مسلمانوں کو تم کمزور سمجھتے تھے، تم جن کو دبا لیتے تھے، ان کے اوپر ظلم و ستم تم نے مکہ کے اندر ڈھائے، اب وہ کمزور نہیں رہے بلکہ ایک اپنی حکومت قائم کر چکے ہیں، مسلمان اپنی حکومت قائم کر چکے ہیں. یعنی ان کو یہ بات باور کرا کے آ جاؤ اب ہم لوگ کمزور نہیں. ایک سیاسی حکمت عملی انہوں نے اپنائی کہ اب تمہیں اس بات کا خوف ہونا چاہیے کہ تمہارے تجارتی قافلے یہاں سے جا رہے ہیں، تو تمہیں اس بات کا ڈر ہونا چاہیے کہ کہیں ان کو مسلمان زیادتی کا نشانہ نہ بنا دیں. نیت یہ نہیں تھی، لیکن ایک ڈرانا دھمکانا، اپنا بھرم بٹھانا. اور جب یہ ایسا ہوتا ہے اور مکہ تک اس کی خبر پہنچتی ہے تو پھر ایک پورا قافلہ آ جاتا ہے اور پورا ایک جنگ بدر کا کریٹ ہو جاتا ہے، جو ہم سب نے پڑھا ہے کہ پوری جنگ بدر اور کس طریقے سے 313,000 پہ بھاری آ گئے، مسلمان وہ جنگ جیت جاتے ہیں، بڑھاوا مل جاتا ہے. اور پھر اسی طریقے سے پورا ایک جنگ احد ہوئی، جنگ خیبر ہوئی، مختلف مہمات آتی رہیں جاتی رہیں، اسلام پھیلتا گیا. اب بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے انتقال فرما جاتے ہیں، آپ کا وصال ہو جاتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ دوسرے اس دنیا سے رخصت فرما جاتے ہیں. لیکن سوال یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے، کیا مقصد تھا ان کی زندگی کا. صرف 20 سال کا ان کا دور ہے وحی کے بعد آنے کا، جس میں انہوں نے اسلام کے لیے کوششیں کری. یعنی وحی کے بعد جو، یعنی 40 سال کی عمر کے اندر وحی آنا شروع ہوئی، جو 60 سال پہ آ کے آپ کے انتقال پہ آ کے ختم ہو گئی. اس دوران کوششیں کریں پوری اور اسلام کو بڑھاوا دیا. اس کا مقصد کیا تھا، آنے کا مقصد کیا تھا، آپ کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا. ہم واقعات سنتے رہتے ہیں، تزکیے کے لیے ہمارے لیے کافی ہوتے ہیں، لیکن ان واقعات کا نتیجہ کیا ہے، ان سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، یہ چیز بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. صرف واقعات سن لینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات کو سن لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ان کا جو ایک مجموعی جو رزلٹ نکل رہا ہے، ایک فائنل رزلٹ جو نکل رہا ہے، وہ کیا ہمارے سامنے آتا ہے، اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس دنیا کے اندر اس لیے آئے کہ وہ آپ کو کچھ رسومات بتا دیں کہ یہ عبادات ہیں، تم یہ کر لو، تم اللہ رب العالمین کے قریب ہو جاؤ گے. صرف اس لیے آئے تھے؟ اگر اس لیے آئے تھے تو یہ تو دوسرے مذاہب کے اندر بھی رائج ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی اور مذہب اٹھا کے دیکھیں، وہاں پہ کچھ عبادات ہیں، وہ لوگ اس کو ادا کرتے ہیں. تو اسلام میں کیا چینج لایا، اسلام کیا چینج لے کر آیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر جب تشریف لائے، اس کا مقصد اس کے سوا کوئی اور نہیں تھا کہ اس دنیا کے اوپر اس رب کی حاکمیت کو قائم کرنا کہ جس نے یہ دنیا بنائی ہے، یعنی اقامت دین کی جد و جہد. اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں تھا. آپ نے آ کے یہاں پہ عبادات ہمیں بتائیں کہ آپ اس طریقے سے اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکتے ہیں. نماز کا طریقہ بتایا، فرض کر دی ہے نماز ان کے ہمارے اوپر، اور بڑی سخت حدیث آئی نماز کے حوالے سے. لیکن مکہ کے لوگ تو آپ کو کہا کرتے تھے کہ آپ جو ہے، ہم آپ کو سردار بنا لیتے ہیں، آپ کو ہم تاج بنا دیتے ہیں، آپ کو تخت نشین کر دیتے ہیں، آپ سب کچھ کریں، آپ اپنی عبادات کریں، آپ نماز پڑھیں، آپ ساری عبادات کریں، سب کچھ کریں، ہم اس سے کوئی غرضی نہیں ہے.
لیکن آپ جو اللہ رب العالمین کی حاکمیت کی بات کرتے ہیں یا اللہ رب العالمین کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں، آپ اس سے پیچھے ہٹ جائیں، یہ نہ کریں۔ کہا کرتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دھتکار دیا، کہا کرتے تھے آپ پیسے لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہم آپ کے انبار لگا دیں گے پیسوں کے، منع فرما دیا۔ کہہ دیا نہیں، میں جس کام کے لیے آیا ہوں وہ مشن ہی ہے، وہ مقصد ہی ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، وہ جو ہمیں سکھا کے گئے وہی ہم پہ فرض کر دیا گیا۔ یعنی قرآن کی واضح آیت ہمارے سامنے موجود ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم وہ ایک بہترین امت ہو جو اتار دی گئی ہو، جو نیکی کا حکم دیتی ہو۔ یہاں پہ کوئی یہ نہیں کیا گیا کہ گزارش کرتی ہو نیکی کی کہ تم آ جاؤ نیکی کی طرف، ریکویسٹ کرتی ہو کوئی، کہا گیا حکم دیتی ہو کہ تم نیکی کا حکم دیتی ہو اور برائی سے روکتی ہو، کہ بزور قوت روکتی ہو، آواز اٹھاتی ہو، ہر طرح کی کوششیں کرتی ہو کہ برائی کو روکا جائے۔ یعنی اگر کوئی خطہ ایسا ہو کہ وہاں پہ وہ قانون نہ چل رہا ہو کہ جس کا تقاضا اللہ رب العالمین ہم سے کرتے ہیں، کہ تمہاری کوشش ہونی چاہیے کہ وہاں پہ وہ قانون نافذ کرو کہ جس کا تقاضا اللہ رب العالمین تم سے کرتے ہیں، فرض کر دیا کہ ہمارے اوپر۔ اور یہ تمام طور طریقے، تمام چیزیں کس طریقے سے کرنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھائیں، عملی طور پہ کر کے دکھائیں۔ لیکن آج جو ہے بڑا محدود کر کے ہم لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اپنے سامنے رکھ دیا، بڑے محدود کر دیا۔ ہم نے مساجد تک محدود کر دیا، ہم نے نمازوں تک محدود کر دیا، ہم نے اپنی لیے کافی کر لیا، سمجھ لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ پیغام دے کر گئے کہ صرف نمازیں اپنی اچھی کر لو، اپنے روزے اچھے کر لو، اپنی زکوٰۃ اچھی کر لو، حج کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی سخت حدیث ہے کہ جس کے اندر جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین حکم دیتے ہیں فرشتوں کو کہ جاؤ فلاں بستی کے اندر اور مٹا دو اس کو، کہ میں نافرمان لوگوں کی بستی ہے، تباہ کر دو، ختم کر دو۔ فرشتے پہنچ جاتے ہیں، جب فرشتے وہاں پہ پہنچتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں، واپسی اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں کیا حکم دے دیا، تو کہہ رہے کہ بستی تباہ کر دیں، مٹا دیں۔ وہاں پہ تو ایک بندہ ایسا ہے کہ اس نے کبھی پلک جھپکنے کے دوران بھی کوئی گناہ نہ کیا ہو، وہ ہر وقت تیری کبریائی بلند کرتا رہتا ہے، تیری حمد و ثنا کرتا رہتا ہے، تیرا عبادت گزار رہتا ہے، تیرا شکریہ ادا کرتا رہتا ہے، تیرا بندہ ہے وہ۔ اگر بستی تباہ کریں گے وہ ہلاک ہوگا، وہ مار دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین اپنے جلال کے ساتھ کہتے ہیں کہ اٹھاؤ اس بستی کو، اٹھاؤ اس بستی کو، پٹک دو اس کے اوپر، ختم کر دو اس شخص کو بھی، ہلاک کر دو اس شخص کو بھی۔ کس شخص کو؟ کہ جو اللہ رب العالمین کا اطاعت گزار بندہ ہے، اپنی زندگی اس نے عبادات کے اندر وقف کی ہوئی ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ اس نے یہ دین جو اس تک پہنچ گیا اس نے اس کو آگے نہیں بڑھایا۔ یعنی نظر یہ آیا کہ اسلام کو جو ہے اس نے ایک سیلفش مذہب کے طور پہ لے لیا کہ یہ مذہب صرف میرے نہیں اترا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن اسلام کا تقاضا آپ سے یہ ہے کہ اس کو بڑھاؤ۔ اسلام آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ مجھے پھیلاؤ، لوگوں میں عام کرو، مجھے رواج دو، لوگوں کے قریب کرو، لوگوں کے درمیان مجھے لے کر جاؤ، یہ میرا تقاضا ہے، یہ میرا تم پر حق ہے۔ اسلام آپ سے یہ بات کرتا ہے اور یہی اس کا تقاضا ہے۔ اگر آپ آج کے دور کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اگر کمپیئر کر لیں، آج کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جائیں، آپ امریکہ جائیں، آپ یورپ کے کسی شہر چلے ہیں، آپ کہیں بھی چلے ہیں، مساجد آپ کو ملیں گی، نماز وہاں لوگ پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے وہاں مساجد بنی ہوئی ہو، مانتے نہیں ہیں وہ اللہ رب العالمین کو، لیکن ہو سکتا ہے وہ عبادت گاہیں انہوں نے آپ کے لیے بنائی ہوئی ہوں۔ آج بھی لوگ وہاں سے حج کرنے مکہ آتے ہیں، عمرے ہوتے ہیں وہاں سے لوگ، ایسا نہیں ہے کہ امریکہ نے پابندی لگا دی کہ یہاں سے کوئی حج کرنے نہیں آئے گا، سب کرتے ہیں، سب کچھ عام ہے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس چیز سے۔ ہاں مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو نبی نے تمہیں مشن دے دیا نا، یہ اقامت دین کی جد و جہد، اس کی بات نہیں کرنا ہمارے سامنے، اس کی ہم تمہیں اجازت نہیں دیتے، ہم تمہیں اتنا قابل نہیں سمجھتے کہ تم اپنا دین اس دنیا کے اندر نافذ کرو۔ اس دنیا کے اندر نافذ کرو، قانون ہمارا چلے گا، سب کچھ ہماری چلے گی، بس تم یہ جو ہے اس دعوت سے پیچھے ہٹ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، ساتھیو، یہ پوری ایک دعوت کا مقصد تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان لے کر آئے،
اور محبت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم پہ فرض کر دیا کہ اگر تم میری اطاعت کرنا چاہتے ہو، میری محبت کرنا چاہتے ہو، مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تم پہ فرض ہے کہ پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرو، ان کی اطاعت کرو۔ جب ان کی اطاعت کر لو گے، ان کی پیروی کر لو گے، ان سے محبت کر لو گے، تم خود ہی میری محبت کے اندر آ جاؤ گے۔ فرض کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سے محبت ہم پہ فرض کر دی گئی۔ اگر اللہ سے محبت چاہتے ہیں، فرض کر دی گئی ہمارے اوپر۔ کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ کون محمد؟ وہ محمد کہ جو راتوں میں اٹھ کے رویا کرتا تھا، کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ یعنی میں اگر اکاشا آپ لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں تو وہ میرے لیے رویا کرتے تھے کہ اکاشا کی بخشش ہو جائے، اکاشا کی مغفرت ہو جائے، میرے لیے رویا کرتے تھے۔ اب جب ایک شخص آپ سے اتنی محبت کرتا ہے تو اس کے بھی تقاضے ہیں آپ سے محبت کے۔ وہ تقاضے کیا ہیں؟ کہ اس کے لیے صرف ایک مہینہ محدود کر دینا، یا صرف چند لائٹیں لگا دینا اور سب کچھ کر دینا، اور اس پہ بس رہ جانا کہ بس یہ کافی ہے، اس پہ گزارا کر لینا۔ منع نہیں ہے، آپ لائٹیں لگائیں، محبت کا تقاضا ہے، کسی کی محبت کا تقاضا ہوتا ہے، لگائیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ ایک دیکھیں، اگر کوئی ایک شخص ایک سوسائٹی قائم کرتا ہے، کوئی ایک ادارہ قائم کرتا ہے، ایک شخص کی مثال لیں، کسی شخص نے ایک ادارہ قائم کیا، ایک سوسائٹی قائم کی، لیکن لوگوں نے اس سوسائٹی سے، اس ادارے سے لا تعلقی کر لی، اس کو چھوڑ دیا۔ لیکن جب اس کی ایک پورا سال گزر گیا، اس کی ایک پیریڈ گزر گیا، جب وہ دن واپس آیا جس دن وہ ادارہ قائم ہوا تھا، اس کے اوپر آپ نے کچھ لائٹیں لگا دیں، اس کے لیے کچھ یادیں جوڑ لیں، جمع ہو گئے، اور بس یہ کافی ہے۔ وہ شخص اس سے خوش ہو جائے گا کہ ادارے کو تو لا تعلق کر دیا آپ نے، اس ادارے کو بھلا دیا، لیکن جب دن آیا تو آپ نے بڑی لائٹیں شائٹیں لگا کے اس کو سجا دیا۔ ہو سکتا ہے محبت ہو لوگوں کے دلوں میں، کہہ رہے ہیں اچھی چیز ہے، لیکن طریقہ کار یہ کہ جس شخص نے ایک پوری سوسائٹی بنا دی، ایک ادارہ جب اس نے قائم کر دیا، اس ادارے کو چلانے کے لیے 12 مہینے کوشش کی جائے، اس ادارے سے کوشش کی جائے۔ ایسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ادارہ، ایک سوسائٹی قائم کر کے گئے کہ جس کو صرف 1 مہینے تک محدود نہیں کیا جا سکتا، صرف 1 مہینے تک اس سے محبت نہیں کی جا سکتی، بلکہ وہ تو اس سے تقاضا یہ ہے کہ اس سے تو 12 مہینے محبت، ہر دن محبت، 24 گھنٹے اس سے محبت ہونی چاہیے، اس سے پیار ہونا چاہیے، اور جو اس کے تقاضے اس کو پورا کرنا چاہیے، اس پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تو یہی پوری سیرت کا ایک پیغام ہے، اس کی یہ دعوت ہے جو ہمیں ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو پڑھ کے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، کہ آپ کوشش کریں کہ اللہ رب العالمین کا دین اس دنیا کے اوپر غالب ہو جائے۔ پوری زندگی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اسی پہ لگا دی، تبع تابعین نے اسی پہ لگا دی، کہ کسی طرح اس دنیا پہ اللہ رب العالمین کی حاکمیت قائم ہو جائے۔ اور بھروسہ اتنا ہونا چاہیے اس چیز پر کہ جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا کرتا تھا۔ اسی چیز پہ اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا اس واقعے پر، کہ کس قدر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھروسہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہمیں بھی ہونا چاہیے۔ کہ کوئی شخص آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس، وہ آپ سے کہتا ہے کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ کوئی شخص وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ رات میں کوئی گھوڑا اس کو لینے آیا، وہ گھوڑا اس کو 7ویں آسمان پر لے گیا، وہاں پہ خدا سے اس کی ہم کلامی ہوئی، اور وہ واپسی اس دنیا کے اندر آ گیا، اور یہ پروسیس اس قدر تیز ہوا کہ 1 منٹ بھی نہیں گزرا، 1 پل بھی نہیں گزرا۔ کیا تم میری بات پہ یقین کرو گے؟ حضرت ابوبکر صدیق بولتے ہیں ایسا کون کہتا ہے شخص؟ یہ جھوٹ بولتا ہے شخص، میں یقین نہیں کرتا ایسی باتوں پر۔ لیکن وہ شخص کہتا ہے کہ ایسی باتیں محمد کر رہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی باتیں محمد کر رہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق یہ بات سنتے ہیں کہ وہی ابوبکر صدیق جو اس بات کو ڈینائی کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ واقعی ایسا ہوا ہے۔ اس قدر محبت، اس قدر بھروسہ کس پر؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو بس یہ کچھ باتیں تھی جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنی تھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کچھ کہتے ہیں سنتے اس پر سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ ہم نہایت مشکور ہے اکاشا وسیم بھائی کے کہ انہوں نے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہمارے علم میں اضافہ کیا۔ اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ اکاشا بھائی، سیرت کا کیا معنی ہے؟ یار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری ایک زندگی دیکھ لیں آپ، اس کو مختصر نام دینا چاہیں وہ سیرت ہے، سیرت النبی۔
خان بھائی کوئی سوال ہے آپ کا؟ فضل بھائی ٹھیک ہے، تو ہم دعا پہ اپنے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. فضل بھائی دعا پڑھا دیں. ایک میں سوال سوچنا چاہتا سوال سوچتے ہوں. زیادہ تر کوئی اگر پریکٹیکل ریلیونس آپ بتا دیں کہ بھائی یہ تو آج ہم نے چیزیں سمجھ لی، اب ہم جو ہیں وہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ایک آپ نے کام بتایا کہ بھائی آپ کا کام ہے اسلام پھیلانا ہے اور وغیرہ کرنا ہے، سارے بہت بڑے کام ہیں. ٹھیک ہے، ابھی سبھی طلبا ہیں، وسائل بھی اتنے نہیں ہیں، ٹائم بھی ہمارے پاس کم ہوتا ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یار آپ کو سب سے اچھا پلیٹ فارم ملا ہوا ہے، جمعیت کا پلیٹ فارم ملا ہوا ہے، اور اس نے بہت چیزیں آپ کے لیے آسان کر دی ہیں کہ اگر آپ اس جمعیت کے پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے اگر آپ یہاں پہ آج جمع کرتے ہیں نا لوگوں کو، تو آپ یہ اسلام کا ہی کام کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کام کر رہے ہیں. کہ آج آپ لوگوں کو اتنی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن آپ ایک فرد کے پیچھے پڑ جاتے ہیں بھائی تمہیں کچھ ٹائم نکال کے اس پروگرام کے اندر آنا ہے، درس کے اندر آنا ہے. پیٹھ پیچھے وہ فرد ہی بول رہے ہوتے ہیں یار کہاں پھنسا رہو، چھوڑو یہ سب کرو. لیکن آپ یہ کام کریں گے، بظاہر تو نظر آتا ہے کہ لوگ بولتے ہیں کیا برباد کرو تم اپنا کیریئر تباہ کرو، سب کچھ کرو، لیکن یقین جانے کہ یہی کام ہے جو آپ کو مجھے کرنا ہے. تو ایک بڑا مطلب ایک آپ کو جو ہے گاڈ گفٹڈ مل گیا ہے کہ آپ کو ایک جمعیت کا پلیٹ فارم مل گیا. اگر نہیں بھی ہوتا جب بھی آپ کو یہ کام کرنا پڑتا، جب آپ کو ایک پلیٹ فارم مل گیا تو آپ اس کو یوٹیلائز کریں. جب جتنے بھی ہم لوگ کے پروگرامات ہوتے ہیں اگر اس میں آپ اپنے جتنے بھی روابط کو بلاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، یہ سب اسی چیزوں کے اندر آتا ہے. اور اس کے علاوہ کوئی ایڈوائس جو آپ ہم سب کو دینا چاہیں؟ ایڈوائس کوئی اسائنمنٹ، کوئی ایڈوائس، کوئی بات؟ یار ایڈوائس اب دیکھیں وہ آپ لوگ خود ہی اجتماعات ہوتے ہیں، اس کے اندر آپ لوگ بیٹھتے ہیں، ساری چیزیں طے ہوتی ہیں. اب ہر لڑکے کی اپنی ایک نیچر ہوتی ہے، کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، تو اسی حساب سے آپ لوگ پلاننگ کر سکتے ہیں، بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں. یہ بس کچھ چیزیں. کوئی اور کسی کا سوال؟ عبداللہ بھائی کوئی سوال ہے آپ کا؟ نہیں ٹھیک. حضرت بھائی دعا پڑھا دیں. دعا بھی یاد نہیں ہوگی. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Okay.